نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورۃ عبس، سبق نمبر 304، آیت نمبر 1 سے 42 تک، لیسن نمبر 304، آیت نمبر 1 to 42۔ لفظی ترجمہ: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبسا شروع ہوا، وتولا اور منہ موڑا، بے رخی برتی، ان کے، جاءہ الاعمی آیا اس کے پاس اندھا، وما یدریک اور کیا چیز بتائے تجھ کو، لعلہ شاید کہ وہ، یزکا وہ سدھر جائے، او یذکر یا نصیحت پکڑے، فتنفعہ الذکریٰ تو فائدہ دے اس کو نصیحت، اما من استغنی لیکن جو بے پروائی کرتا ہے، فانت تو آپ، لہو اس کی طرف، تصدی مائل ہیں، فکر کرتے ہیں، وما علیک اور نہیں آپ پر، اللہ کہ نہ، یزکا وہ پاکیزگی اختیار کرے، نہ سدھرے، واما اور لیکن، من جاءک جو آتا ہے آپ کے پاس، یسعی دوڑتا ہوا، وہوا اور وہ، یخشی ڈرتا بھی ہے، فانت تو آپ، عنہ اس سے، تلہا بے رخی برتتے ہیں، کلا ہرگز نہیں، انہا بے شک وہ، تذکرہ ایک نصیحت ہے، فمن شاء تو جو کوئی چاہے، ذکرہ نصیحت حاصل کرے، فی صحف مکرمہ صحیفوں میں جو عزت دیے گئے ہیں، مکرم ہیں، محترم ہیں، مرفوعۃ بلند ہیں، مطہرۃ پاکیزہ ہیں، بِأَیْدِی ہاتھوں میں ہیں، سفرۃ لکھنے والوں کے، کرام معزز، بررہ نیک، قتل الانسان لعنت ہو انسان پر، ما اکفرہ کیسا سخت منکر ہے، من ای شیء کس چیز سے، خلقہ اس نے پیدا کیا اس کو، من نطفۃ ایک نطفے سے، خلقہ اس نے پیدا کیا اس کو، فقدرہ پھر تقدیر مقرر کی اس کی، ثم پھر، السبیل راستہ، یسرہ اس نے آسان کیا اس کو، ثم پھر، اماتہ موت دی اس کو، فاقبرہ پھر قبر دی اس کو، ثم پھر، اذا شاء جب چاہے،
انشرہ اٹھا کھڑا کرے اس کو، کلا ہرگز نہیں، لما نہیں، یقدی ادا کی، ما جو، امرہ اس نے حکم دیا اس کو، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ پس چاہیے کہ دیکھے انسان، اِلَىٰ طَعَامِهِ اپنے کھانے کی طرف، انسان کو اپنے کھانے کی طرف دیکھنا چاہیے، انا بے شک ہم نے، سببنا ڈالا ہم نے، الماء پانی، سبن ڈالنا، ثم پھر، شققنا پھاڑی ہم نے، الارض زمین، شقاً پھاڑنا، فانبتنا پھر اگایا ہم نے، فیہا اس میں، حباً غلہ، وعنباً اور انگور، وقضباً اور ترکاری، وزیتوناً اور زیتون، ونخلاً اور کھجور، وحدائق اور باغات، غلباً گھنے، وفاکہتاً اور پھل، واباً اور چارہ، متاعا لکم فائدے کی چیز تمہارے لیے، ولانعامکم اور تمہارے مویشیوں کے لیے، فَإِذَا تو جب، جاءت آ جائے گی، الصاخہ کان پھاڑنے والی، یوم اس دن، یفر دوڑے گا، المرء انسان، من اخیہ اپنے بھائی سے، و امہ اور اپنی ماں سے، و ابیہ اور اپنے باپ سے، و صاحبتہ اور اپنی بیوی سے، و بنی اور اپنے بیٹے سے، لکل امرئ واسطے ہر شخص کے، منہم ان میں سے، یومئذ اس دن، شأن ایک حالت ہوگی، یغنیہ جو بے پرواہ کر دے گی اس کو، وجوہ کچھ چہرے، یومئذ اس دن، مسفرہ روشن ہوں گے، ضاحکۃ ہنستے ہوں گے، مستبشرہ شادمان ہوں گے، ووجوہ اور کچھ چہرے، یومئذ اس دن، علیہا ان پر، غبرہ غبار ہوگا، ترہقہا ڈھانکے گی ان کو، قطرہ سیاہی، اولئک یہی لوگ، ہم الکفرۃ الفجرہ وہی کافر فاجر ہیں، بدکار ہیں۔ سورۃ التکویر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا الشمس
جب سورج کورت لپیٹ دیا جائے گا، وَإِذَا النُّجُومُ اور جب تارے انکدرت گدلے ہو جائیں گے، وَإِذَا الْجِبَالُ اور جب پہاڑ سُيِّرَت چلا دیے جائیں گے، وَإِذَا الْإِشَارُ اور جب 10 مہینے کی حاملہ اونٹنیاں عطلت چھوڑ دی جائیں گی، وَإِذَا الْوُحُوشُ اور جب وحشی جانور حشرت اکٹھے کر دیے جائیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ اور جب سمندر سجرت بھڑکا دیے جائیں گے، وَإِذَا النُّفُوسُ اور جب جانیں زُوِّجَت جوڑ دی جائیں گی، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سئلت پوچھی جائے گی، بِأَيِّ ذَنبٍ کس گناہ میں، قتلت ماری گئی، وَإِذَا الصُّحُفُ اور جب اعمال نامے نشرت پھیلا دیے جائیں گے، وَإِذَا السَّمَاءُ اور جب آسمان کشطت اس کی کھال اتار دی جائے گی، وَإِذَا الْجَحِيمُ اور جب جہنم سعرت بھڑکا دی جائے گی، وَإِذَا الْجَنَّةُ اور جب جنت ازلفت قریب لے آئی جائے گی، علمت جان لے گا، نفس ہر نفس، ما احضرت کیا اس نے حاضر کیا، کیا لے کر آیا، فلا پس نہیں، اقسم میں قسم کھاتا ہوں، بالخنس پیچھے ہٹنے والے کی، الجواری سیدھے چلنے والے، الکنس چھپ جانے والے، بریکٹ میں لکھ لیجئے ستاروں کی، واللیل اور رات، اذا عسعس جب رخصت ہوئی، والصبح اور صبح، اذا تنفس جب اس نے سانس لیا، انہو بے شک وہ، لقول البتہ قول ہے، کہنا ہے، رسول ایک پیغامبر کا، کریم معزز، ذی قوت قوت والا، عند ذی العرش عرش والے کے پاس، مکین بلند مرتبے والا، مطاع کہا مانا گیا، ثم اس جگہ، امین امانت دار یا با امانت، وما صاحبکم اور نہیں ساتھی تمہارا، بمجنون کوئی مجنون، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، رآہ اس نے دیکھا اس کو، بالافق المبین روشن افق پر، وما ہوا اور نہیں وہ، علی الغیب
غیب پر، بدنین بخیل، وما ہوا اور نہیں وہ، بقول الشیطان الرجیم شیطان مردود کا قول، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ پس کہاں تم جاتے ہو، ان ہوا نہیں وہ، الا مگر، ذکر ایک نصیحت ہے، للعالمین جہان والوں کے لیے، لمن شاء واسطے اس کے جو چاہے، منکم تم میں سے، ان یستقیم کہ راہ راست پر چلے، وما تشاؤون اور نہیں تم چاہ سکتے، الا مگر، ان یشاء اللہ کہ چاہے اللہ، رب العالمین جو رب ہے سارے جہانوں کا۔ عبس مکی صورت ہے۔ اس صورت کے ایک رکوع ہے، 42 آیات ہیں، 130 کلمات ہیں اور 533 حروف ہیں۔ عبسا وتولا، عبسا وہ تر شروع ہوا، وتولا اور منہ موڑا، توجہ نہ کی، ان یہ کہ جاءہ آیا اس کے پاس، الاعمی اندھا، وما یدریک اور کیا بتائے تجھ کو یا کون سمجھائے تجھ کو، لعلہ شاید کہ وہ یعنی اندھا، یزکا پاکیزگی حاصل کر لے، او یذکر یا نصیحت حاصل کرے، فتنفعہ الذکرى تو نفع دے اس کو، فائدہ دے اس کو، الذکرى نصیحت۔ اس صورت کے پس منظر میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم جو حضرت خدیجہ کے پھوپھی زاد بھائی تھے، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے جبکہ آپ کچھ لوگوں کو دین کی تبلیغ کر رہے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ اکابر مکہ تھے، جن میں عتبہ بن ربیعہ، ابو جہل بن ہشام، عباس بن عبد المطلب اور ابی بن خلف۔ آپ ان سے گفتگو کر رہے تھے کہ اتنے میں ابن ام مکتوم جو کہ نابینا تھے، دیکھ نہیں سکتے تھے، آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ ارشدنی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری رہنمائی کیجئے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ علمنی مما علمک اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے سکھائیے اس میں سے جو اللہ نے آپ کو سکھایا ہے۔ چونکہ وہ نابینا تھے، دیکھ نہیں سکتے تھے، تو انہیں نہیں معلوم تھا کہ آپ اس وقت کیا کام کر رہے ہیں، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ایک بہت اہم کام میں مشغول تھے، تو ان کی مداخلت سے آپ کے چہرے پر کچھ ناگوار اثرات آئے اور آپ نے ان کی طرف توجہ نہ کی اور اپنا کام جاری رکھا، تو اس پر یہ صورت نازل ہوئی، عبس وتولا ان جاءہ الاعمی۔ عبس یعبس، عابس کہتے ہیں ماتھے پہ بل ڈالنے والے کو، اور اسی سے لفظ عبوس نکلا ہے جو پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں۔ عباس لفظ بھی اسی سے، عباس شیر کے لیے آتا ہے، یعنی عباس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ شیر، اور شیر کا دیکھنا بھی ایک خاص قسم کا دیکھنا ہوتا ہے، اور اگر یعنی کہ ماتھے پہ صرف بل ڈالنا ہو تو عبسہ کا لفظ آتا ہے، اور اگر اس کے لیے بتکلف اہتمام بھی ہو تو پھر بصرہ کا لفظ آتا ہے، جیسے پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، ثم عبس وبصر۔ اور اگر ساتھ غصہ بھی ہو تو اس کے لیے بسلہ کا لفظ آتا ہے، بے سین لام، یعنی غصے کا اظہار چہرے سے کرنا۔ لیکن عبسہ کا معنی کیا ہے؟ منہ سکیڑنا، ناپسندیدگی کا اظہار کرنا۔ عبسہ اس نے منہ بنایا، اس نے تیوری چڑھائی، وتولا اور اس نے منہ موڑ لیا۔ تولی کا لفظ جو ہے 2-3 معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ تولا کا ایک معنی ہوتا ہے منہ پھیرنا، ایک معنی ہوتا ہے حکومت کرنا، اور ایک معنی ہوتا ہے محبت کرنا۔ واو لام یہ سے ہے، ولایت کا لفظ بھی اسی سے نکلا ہے۔ تو اس کانٹیکسٹ میں یہاں معنی کیا بنتا ہے؟ منہ پھیرا، یعنی توجہ نہ کی۔ عبس وتولا، اور یہاں غائب کا صیغہ استعمال ہوا ہے، یہ نہیں کہا گیا کہ آپ نے ایسا کیا اور آپ نے ایسا کیا، بلکہ اس کے برعکس غائب کے صیغے میں عتاب کیا گیا۔ عبسہ یعنی آپ نے ایسا کیا، وتولا آپ نے ایسا کیا، یعنی تر شروع ہوئے اور منہ موڑ لیا۔ ان جاءہ الاعمی،
اس وجہ سے کہ آپ کے پاس ایک اندھا آیا، یعنی اس موقع پر آپ نے اندھے کا آنا اور مداخلت کرنا ناپسند کیا. تو اس پر اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں وما یدریکا، اور آپ کو کیا معلوم. یدریکا کا لفظ جو ہے دال رے یہ سے ہے، درا یدری، عقل سے سمجھ لینا، اسی سے لفظ درایت بھی نکلا ہے. وما یدریکا، اور کیا چیز آپ کو سمجھائے، یعنی کون بتائے، آپ کو کیسے پتا چلے. لعلہ، شاید کہ وہ کون، یعنی الاعمی، یزکا، پاکیزگی حاصل کر لے، یعنی ان کفار مکہ کی یا ان اکابرین کی بنسبت وہ اعمی زیادہ سیکھ جائے اور زیادہ تزکیہ حاصل کرے، اس کو زیادہ فائدہ پہنچے، یعنی اللہ کے دین سے وہ زیادہ فائدہ حاصل کرے. او یذکروا، یذکر جو ہے اصل میں یتذکر تھا، اور یزکا بھی اسی طرح یتزکا تھا. او یذکر، اور یذکر کا لفظ جو ہے وہ ذکر سے اور ذکرہ سے ہے، یعنی نصیحت حاصل کر لے. فتنفعہ الذکرہ، تو یہ نصیحت جو وہ آپ سے حاصل کرے وہ اس کو فائدہ دے جائے. تو مراد اس سے کیا ہے کہ ایک طرف وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کوئی بات سننے کو تیار نہیں اور انتہائی تکبر کا شکار ہیں، اور دوسری طرف ایک ایسا شخص ہے جو واقعی سیکھنا چاہتا ہے اور سیکھنے میں سنجیدہ ہے اور صرف سیکھنے ہی کی غرض سے آیا ہے. تو اس کی نسبت آپ اس کو توجہ نہ دیں جو سیکھنا نہیں چاہتا، یعنی اللہ کا کلام اس کے لیے ہے جو اس میں دلچسپی رکھتا ہو، ان کے لیے نہیں جو اس سے منہ موڑے، کیونکہ اللہ اس سے بے نیاز ہے کہ کوئی اس کے دین کی طرف آئے. اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ کون ہدایت حاصل کرتا ہے اور کون نہیں کرتا، اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہدایت حاصل کرنے والا کون ہے اور دنیاوی اعتبار سے اس کا اسٹیٹس کیا ہے. اس واقعے سے چند ایک باتیں ہم سب کے سیکھنے کی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلام خود نہیں گھڑا. اگر آپ نے خود لکھا ہوتا تو اپنے بارے میں ایسی کوئی بات نہ لکھتے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کلام اللہ کا کلام ہے اور اس میں جو کچھ ہے بالکل سچ ہے، حقیقت پر مبنی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں سرداران مکہ کو اور دنیا کے سارے متکبرین کو جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں ان سب کو متنبہ کیا گیا ہے کہ تمہارا ایمان نہ لانا اللہ کو کچھ نقصان نہیں دیتا. اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون اس کی طرف آتا ہے اور کون نہیں آتا، کون ہدایت حاصل کرتا اور کون نہیں کرتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نہ کسی کے مال سے متاثر ہوتا ہے، نہ کسی کی شکل و صورت سے، نہ کسی کے اور دنیاوی رتبے، مرتبے اور مقام سے. لہٰذا جو اس طرف آتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے آتا ہے، اور جو اللہ کے راستے سے منہ موڑ جاتا ہے وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کو اور اللہ کے دین کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اللہ بے نیاز ہے. قرآن پاک میں ایک دوسری جگہ پر آتا ہے ان علیک الا البلاغ، آپ کے ذمے بس پہنچا دینا ہے. ایک اور جگہ آتا ہے لیس علیک ھداھم، آپ کے ذمے نہیں ان کی ہدایت. پھر اسی طرح یہ بات بھی اس واقعے سے پتہ چلتی ہے کہ جو سیکھنے میں سنجیدہ ہو، جو واقعی سچا ہو، جو سیکھنے سے دلچسپی رکھتا ہو، اس کی طرف توجہ دینی چاہیے، خواہ وہ کوئی بھی ہو، کسی بھی مقام اور مرتبے کا ہو، کوئی قریب ہو یا دور ہو، جس کے اندر سچی طلب ہو وہ اہمیت کے لائق ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ ایک طرف اکابرین قریش ہیں اور دوسری طرف عبداللہ بن ام مکتوم ہے. اگرچہ عبداللہ بن ام مکتوم جو تھے یہ بھی خاندانی اعتبار سے کوئی معمولی انسان نہیں تھے. حضرت خدیجہ کا خاندان ایک معزز خاندان تھا، حضرت خدیجہ کے خاندان میں سے تھے. تو خاندانی وجاہت اور خاندانی جو عزت یا حسب نسب کے اعتبار سے وہ بھی اپنے قوم کے ایک اچھے خاندان میں سے یا اچھے گھرانے میں سے تھے، اور دوسری طرف قریش کے لوگ تھے. تو ایک اعتبار سے تو اسٹیٹس برابر ہے. فرق کس چیز کا ہے جس کی بنا پر ایک کو اہمیت دی جا رہی ہے اور دوسرے کو پیچھے کیا جا رہا ہے؟ ایک سیکھنے میں سنجیدہ ہے اور دوسرا اس کو پرواہ نہیں ہے. تو اسی طرح ایک داعی کو، ایک معلم کو کس کی طرف توجہ کرنی چاہیے اور کس کی طرف نہیں؟ اس کی طرف جو سنجیدہ ہو اور جو سیکھ کر دوسرے پر احسان جتائے کہ شاید وہ کسی کو فائدہ پہنچا رہا ہے. بعض طالب علم ایسے ہوتے ہیں نا کہ جو اپنے سیکھنے کا احسان استاد پہ رکھتے ہیں کہ ہم نے آپ پر بہت احسان کر دیا بہت کچھ سیکھ کے. لیکن اصل اہمیت کے لائق کون طالب علم ہے؟ کہ جو واقعی جینوئنلی سیکھنا چاہتا ہو، جو پوری طرح اس چیز میں سچا ہو، جو پوری دلچسپی ظاہر کرے اور اس کے لیے ہر قربانی کرنے کو تیار ہو. عبداللہ بن عباس کے بارے میں آپ نے پڑھا تھا کہ وہ چھوٹے تھے صحابہ میں سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے. اس کے بعد جب اکابر صحابہ سے وہ سیکھنے کے لیے جاتے تھے تو کیا کرتے تھے؟
پوری پوری دوپہر ان کے دروازے کے باہر بیٹھ کے گزار دیتے. آندھیاں چل رہی ہوتی، جب صحابہ نکلتے تو کہتے اے ابن ام رسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے، آپ نے ہمیں بتایا کیوں نہیں، ہم خود آتے اور آپ کو سکھاتے. تو ان کا جواب کیا ہوتا کہ سیکھنے والا میں ہوں، طالب میں ہوں، مجھے یہ بات پسند نہیں کہ میں اپنی خاطر آپ کو تکلیف دوں. لہٰذا وہ انتظار کرتے رہتے یہاں تک کہ صحابہ خود باہر نکلتے اور ان کو سکھاتے. اب ایسا ایک طالب علم جو سنجیدہ ہو اور جو علم کی قدر کرے اور جو اس کے لیے تکلیف بھی اٹھائے، وہ زیادہ توجہ کے قابل ہے بنسبت اس کے کہ جس کے پیچھے پیچھے استاد بھاگ رہا ہو اور وہ اس کی قدر نہ کرے. آپ کو یاد ہوگا سورۃ الحجرات میں آپ نے پڑھا تھا کہ کچھ قبائل آئے تھے اور وہ آ کر یہ کہنے لگے کہ ہم اسلام لائے ہیں اور ہم اللہ کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یمنون علیک ان اسلموا، وہ آپ پر احسان جتاتے ہیں کہ وہ مسلمان ہو گئے. قل لا تمنوا علی اسلامکم، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اپنے اسلام کا احسان مجھ پہ مت جتاؤ. بل اللہ یمن علیکم، یہ اللہ کا احسان ہے تم پر، ان ہداکم للایمان، کہ اس نے تمہیں ایمان کی طرف رہنمائی کی ہے. تو بات یہ ہے کہ جو شخص طلب علم میں، دین سیکھنے میں سنجیدہ ہو، استاد کے لیے لازم ہے کہ اس کی طرف توجہ کرے، اور جو اپنی مرضی کا مالک ہو اور اپنی مرضی سے سیکھنا چاہے اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا جائے، خواہ وہ کتنے ہی بڑے قبیلے اور گھرانے اور عزت و احترام کے سو کالڈ دنیاوی اعتبار سے اس سے تعلق رکھتا ہو، کیونکہ اللہ کے دین کو کسی کی بھی ضرورت نہیں. جو بھی شخص دین کی طرف آتا ہے وہ دراصل اپنے بھلے اور فائدے کے لیے آتا ہے. پھر اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ یہ بات، یعنی یہاں بظاہر ایسا لگتا ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو رہے ہیں، اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں کوئی کمی تھی. تو بات یہ نہیں، بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اخلاق کی گواہی دی ہے، انک لعلی خلق عظیم، کہ آپ اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز ہیں. یہ دراصل آپ کا ایک اجتہاد تھا کہ آپ کے سامنے بیک وقت دو چیزیں آ گئیں، ایک طرف ایک گروہ ہے، دوسری طرف دوسرا. تو آپ کو یہ خیال تھا کہ یہ شخص تو ہے ہی ایمان والا، اگر اس کو بعد میں بھی دیکھ لیا جائے تو پہلے ان کو دیکھ لیا جائے. تو یہ آپ کا اپنا اجتہاد تھا، یعنی یہ کیا تھا دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتہاد تھا. تو اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مداخلت کی کہ نہیں، ان کی نسبت یہ شخص زیادہ اہم ہے اپنے ایمان کی وجہ سے. اور دوسری طرف ان کو سنانا مقصود تھا، ان کو بتانا مقصود تھا کہ تم اہم نہیں ہو اللہ کی نگاہ میں اپنے تکبر کی وجہ سے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ یہاں پر بعض لوگوں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کی تو ادب اور احترام اور وہ جو ایک آپ کا مقام ہے اس کو پوری طرح ملحوظ خاطر نہیں رکھا. تو جب یہاں پر آپ ترجمہ کریں یا ایسی آیات کا ترجمہ کرنا تو بہت محتاط ہو کے کریں. مثلاً آپ دیکھیے کہ جیسے عبسہ ہے، چونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہے، تو اس میں اس طرح کا ترجمہ کرنا کہ منہ بسورا اور منہ بنایا، یہ درست نہیں. ٹھیک ہے، اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں، عبسہ یعنی تر شروع ہوا. مثلا ترش کس کو کہتے ہیں؟ کھٹا کو. ایک ہوتا ہے میٹھا اور ایک ہوتا ہے کھٹا، تو میٹھے کی نسبت کھٹا جو ہے وہ مختلف ہے. پھر اسی طرح تولا کا زیادہ احتیاط والا ترجمہ کیا ہوگا کہ توجہ نہ کی، یا وضاحت کیا ہوگی کہ آپ نے توجہ نہ کی. پھر اسی طرح یہ بات بھی یاد رکھیں کہ ابن ام مکتوم چونکہ دیکھتے نہیں تھے، ان کو اس بات کا پتہ نہیں تھا، کیونکہ آپ کی جو گفتگو ہو رہی تھی وہ آہستہ آہستہ ہو رہی تھی. تو ایک شخص جو دیکھتا نہ ہو وہ معذور ہے، جسے پیچھے بھی آپ پڑھ چکے نا، لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج. تو سوسائٹی کے جو معذور یا ہینڈی کیپٹ افراد ہوتے ہیں ان کا ایک خاص حق ہوتا ہے، ان کے لیے اسپیشل رعایت ہوتی ہے. یہاں دو دیکھنے والوں کے درمیان فرق نہیں کیا جا رہا، یعنی اس حکم سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہاں ٹھیک ہے ہم ہر وقت مداخلت کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عتاب فرمایا کہ آپ نے ابن ام مکتوم کی مداخلت کو ناپسند کیوں کیا. وقت بے وقت کی مداخلت جو ہے اس کے بارے میں سورۃ الحجرات میں آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں. کیا اپنی آوازیں بلند نہ کرو، نبی کو تم اس طرح نہ پکارو جس طرح تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو، اور گھر کے باہر سے آوازیں مت دو. اور بات ہے نا کہ جب بدو آتے تھے اور باہر سے یا محمد کہہ کے پکارنے لگتے تھے، تو وہ جو ادب اور احترام کے خلاف جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کا ذکر سورۃ الحجرات میں ہو چکا ہے. یہاں مراد کیا ہے؟ ایک وہ شخص جو انتہائی سنجیدہ ہے، پھر اوپر سے معذور بھی ہے، کیونکہ اس کو تو نہیں پتا کہ آگے کیا ہو رہا ہے. لیکن وہ لوگ جو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوں، یہ حکم ان کے لیے نہیں ہے.
کہ وہ وقت بے وقت مداخلت کر کے دین کے کام کو ایک مذاق بنا لے. پھر فرمایا اما من استغنا، لیکن وہ شخص جو بے پرواہی کرتا ہے، لاپرواہی برتتا ہے، یعنی اس کو دین سے کوئی دلچسپی نہیں. تو یہاں کون مراد ہے اس سے؟ قریش کے وہ لوگ جو دین کے بارے میں سنجیدہ نہیں تھے. کیوں ایسا کرتے تھے؟ اپنے جاہ و مال کی وجہ سے، اپنے سٹیٹس کی وجہ سے، کہ ہمارا سوسائٹی میں بہت بڑا مقام ہے، لہٰذا ہمیں دین کی ضرورت نہیں. آج بھی آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ اپنی دنیاوی کامیابی کی وجہ سے کیا سمجھتے ہیں کہ انہیں دین کی ضرورت نہیں. فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى، تو آپ اس کی فکر کرتے ہیں، یعنی جس کو خود اپنی فکر نہیں، آپ کیوں اس کی فکر کرتے ہیں. تصدیٰ کا لفظ جو ہے صاد دال دال یا صاد دال یا سے ہے، یعنی صددہ یا صدا. جہاں تک صددہ کا لفظ ہے تو صددہ کا معنی ہوتا ہے متوازی اور مقابل، اور صدا کا لفظ جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے گونج، ایکو. صدائے بازگشت آپ نے سنا ہوگا لفظ. مثلاً کبھی آپ کو اتفاق ہوا ہوگا کہ آپ کسی خالی مکان میں بولیں تو کیا ہوتا ہے، آپ کی آواز پلٹ کے آتی ہے، یعنی آپ کی آواز خود آپ کو سنائی دے رہی ہوتی. اسی طرح کنویں میں بعض اوقات آواز دیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ کی بات کا کسی نے جواب دیا. تو آمنے سامنے ہونے کا مفہوم آ جاتا ہے اس میں، کسی چیز کے مقابل ہونا. تو مراد اس سے کیا ہے کہ جو شخص بے پرواہی کرتا ہے، آپ اس کے درپے ہیں، یعنی اس کے سامنے جاتے ہیں اور اس کی طرف توجہ کرتے ہیں اور اس کی طرف دھیان دیتے ہیں. اور تصدیٰ کے ساتھ یہ جو لہو ہے نا، یہ تصدیٰ لے لام صلہ ہے اس کا. تو تصدیٰ لے کا مطلب ہوتا ہے کان دھرنا، یعنی اپنی ہی آواز کو دوبارہ سننا یا سننے کے معنوں میں. یعنی جو شخص بے پرواہ ہے، آپ اس کی بات سنتے ہیں یا اس کے طرف کان لگائے ہوئے ہیں یا اس کے درپے ہیں یا اس کی طرف متوجہ ہیں. وما علیکا، اور نہیں ہے آپ کے ذمہ، اللہ یزکا، کہ نہ وہ تزکیہ حاصل کرے. یعنی یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ پاکیزگی اختیار کرے، اس کا پاکیزہ بننا آپ کے سر نہیں. وہ بنے تو بنے، اور اگر نہیں اختیار کرے تزکیہ تو وہ اس کی اپنی ذمہ داری. وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ، اور لیکن وہ جو آئے تیرے پاس، یسعى، دوڑتا ہوا، یعنی سرگرمی دکھاتا ہوا اور شوق دکھاتا ہوا، وَهُوَ يَخْشَى، اور وہ ڈر رہا ہے، یعنی اللہ سے ڈرتا ہے، اس کے اندر ایک عاجزی ہے. فَأَنْتَ، تو تم، عنہ، اس سے، تلہا، بے رخی برتتے ہو. تلہا کا لفظ جو ہے لام ہا واو سے. لہو کہتے ہیں کسی اور چیز میں وقت گزارنا اور مشغول ہونا، اور اگر اس کا صلہ عن ہو، جیسے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں عن ہو تلہا، تو اس کا معنی ہوتا ہے تغافل برتنا. تغافل کیا ہوتا ہے؟ غفلت برتنا، لاپرواہی برتنا. فأنت لہو تلہا، تو آپ اس سے لاپرواہی برتتے ہیں. کلا، ہرگز نہیں. انہا تذکرہ، بے شک یہ تو ایک نصیحت ہے. ہاں کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ ان آیات کی طرف، ان کلمات کی طرف، یعنی یہ کلام تو ایک نصیحت ہے. کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ، پس جو کوئی چاہے اس کو یاد کر لے، اس سے نصیحت حاصل کر لے. اعتبار سے کوئی شخص بہت اہم نہیں تو عام طور پر اس کو اہمیت بھی نہیں دی جاتی. اصل چیز یہی ہے کہ ابن ام مکتوم کو اتنی اہمیت کیوں دی گئی؟ ان کی اسلام سے محبت اور اسلام کا جو شوق تھا ان کو، اس کی بنا پر. اور پھر آپ دیکھیں کہ ایسا نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو غیر اہم سمجھتے تھے یا اس سے پہلے یا بعد میں آپ نے ان کے ساتھ کوئی ایسا سلوک کیا. وہ صرف ایک ایسا موقع اور ایک ایسا وقت تھا کہ جس میں آپ ایک خاص سچویشن میں تھے، اور اس میں آپ کے ساتھ ساتھ ان کو سنانا بھی مقصود ہے جو دنیاوی مال و متاع کی وجہ سے اپنے آپ کو دین سے بالا سمجھتے ہیں اور اہم سمجھتے ہیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے جب جاتے اور باقی صحابہ کرام بھی آپ کے ساتھ جنگوں وغیرہ میں جاتے تو آپ اپنے پیچھے ان کو اپنا نائب مقرر کر کے جاتے. یعنی کئی بار ایسا ہوا کہ آپ نے ان کو مدینہ میں والی مقرر کیا جب آپ اور آپ کے دوسرے صحابہ شہر سے باہر ہوتے. پھر اسی طرح بعض اوقات جب اس کے بعد ابن ام مکتوم آپ کے پاس آتے تو آپ ان سے کہا کرتے تھے مرحبم بمن عاتبنی ربی، مرحبا اس کو جس کی وجہ سے میرے رب نے مجھ پر عتاب کیا. یعنی ان کو خاص توجہ دیا کرتے تھے. یعنی اس سے ایک اور بات یہ پتہ چلتی کہ دین کی دعوت سب کے لیے ہے، کسی خاص طبقے کے لیے، کسی خاص انسان کے لیے، کسی خاص گروہ کے لیے نہیں. یہ ذکر سب کے لیے عام ہے.
دینی مجلس اور دینی کام جو ہے وہ دنیاوی کاموں سے مختلف ہے. دنیا میں عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ جس کے پاس مال ہے، اتھارٹی ہے، اس کو زیادہ امپورٹنس دی جاتی ہے. لیکن دین کے معاملے میں کسی کا مال، اتھارٹی، اسٹیٹس یا اور کوئی بڑائی نہیں دیکھی جائے گی. وہاں کیا دیکھا جائے گا کہ کون شخص اس معاملے میں کتنا سنجیدہ ہے. اور وہ دین کے زیادہ فائدے کے ہوتے ہیں بنسبت دوسروں کے. یعنی کثرت فائدہ نہیں دیتی. ایک شخص بھی بہت کام کا ہو سکتا ہے اگر وہ واقعی سیکھنے میں سنجیدہ ہو. پھر فرمایا کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ. یہ تو ایک نصیحت ہے، جس کا جی چاہے وہ اس کو حاصل کر لے. یہ تو پیغام سب کے لیے ہے. اب ہر ایک کے اپنے شوق اور ظرف کی بات ہے کہ کون اس کی طرف کتنا بڑھتا ہے. یہ تو اوپن ٹو آل ہے، سب کا ہے. جیسے سورۃ کہف میں آتا ہے نا، وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. کہہ دیجئے کہ حق تو تمہارے رب کی طرف سے، جس کا جی چاہے ایمان لائے اور جس کا جی چاہے کفر کرے. فی صحف مکرمہ. اب یہاں پر قرآن مجید کی جو عزت ہے، احترام ہے، جو مقام ہے اور مرتبہ ہے، وہ بیان کیا جا رہا ہے کہ تم سمجھتے ہو اس کو لینا اور اس کو سیکھنا اور اس کو جاننا کوئی معمولی کام ہے، یہ کوئی معمولی چیز ہے. عام طور پر کیا ہوتا ہے، دنیا کی تعلیم، دنیا کی ڈگری، دنیا کا علم لوگوں کے لیے زیادہ محترم، معزز اور بڑی چیز ہوتا ہے، اور لپک لپک کر لوگ اس کی طرف جاتے ہیں. اور اس کے برعکس قرآن کی تعلیم کو وہ اہمیت نہیں دی جاتی، یا وہ مقام اور وہ مرتبہ نہیں دیا جاتا. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ یہ کلام کیا ہے، فی صحف مکرمۃ. یہ اللہ کا کلام تو معزز صحیفوں میں ہے. صحف کا لفظ جو ہے یہ صحیفہ کی جمع ہے، اور صحیفہ کہتے ہیں ایک دو ورق کی چیز کو. قرآن مجید شروع میں اسی طرح تھا، ایک جلد میں نہیں تھا، ایک والیوم میں نہیں تھا، بلکہ کس طرح لکھا ہوا تھا، کسی چمڑے کے اوپر، کسی ہڈی کے اوپر، اسی طرح جھلی کے اوپر، یعنی مختلف بٹس اینڈ پیسز میں تھا. اور مکرم کا لفظ جو ہے یہ کرم سے ہے، یعنی عزت والے، قابل ادب، معزز، عزت کیے گئے. فی صحف مکرمہ، یہ قرآن عزت والے صحیفوں میں ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جس کاغذ پر اور جس چیز پر بھی، خواہ وہ کاغذ ہو یا کوئی کپڑا ہو یا کوئی چمڑا ہو، کوئی شیشہ ہو، کوئی بھی چیز جس پر قرآن مجید لکھا گیا ہو، وہ کیا ہوتا ہے، مکرمہ، قابل احترام، قابل عزت. فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ، بلند مرتبہ. مرفوع ہوتا ہے وہ چیز جو اوپر اٹھائی گئی ہو، باقی چیزوں کے مقابلے میں اونچی ہو. مطہرہ، پاکیزہ، پاک کیے گئے. تو یہاں پر دراصل قرآن مجید کا بلند مرتبہ ہونا اور قرآن مجید کا معزز ہونا اور اس کا اہم ہونا بتایا جا رہا ہے کہ یہ کلام کیا چیز ہے جس کی طرف سے تم روگردانی کر رہے ہو. فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرۃ بأیدی سفرۃ. یہ سفرہ کے ہاتھوں میں ہے. سفرہ کیا ہے؟ سفرہ یا تو سافر کی جمع ہے یا سفیر کی جمع ہے. سافر کی جمع اسی طرح جیسے طالب کی طلبہ، ساحر کی سحرہ، اسی طرح سافر کی سفرہ. سافر کہتے ہیں کاتب کو، لکھنے والے کو، رائٹر. بأیدی سفرہ، لکھنے والوں کے ہاتھوں میں. اور یا پھر سفیر کی جمع ہے. اور سفیر کون ہوتا ہے؟ امبیسڈر. یعنی اللہ اور بندوں کے بیچ میں کون ہے امبیسڈر؟ فرشتے. تو یہ کلام کس کے ہاتھوں میں ہے؟ فرشتوں کے ہاتھوں. اللہ نے اس کو فرشتوں کے ذریعے یعنی جبریل امین کے ذریعے دنیا میں بھیجا ہے. کرام بررہ، کرام معزز، شریف، با اخلاق، بررہ نیکوکار. کرام کریم کی جمع ہے اور بررہ برن کی جمع ہے یا بار کی جمع ہے، یعنی بہت بہت نیک. اور یہ بھی صفت کس کی بیان کی جا رہی ہے؟ بنیادی طور پر فرشتوں کی، کہ اللہ نے اس کتاب کو بہت اہتمام کے ساتھ دنیا میں بھیجا ہے، ایسے فرشتوں کے ذریعے جو بہت معزز ہیں، قابل احترام ہیں اور بہت نیک ہیں، اللہ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں. ان کے ذریعے اس کو دنیا میں بھیجا ہے. تو کیا تم اس کی طرف توجہ نہ کرو گے؟ کیا تم اس کو حاصل نہ کرو گے؟ کیا تم اس کو اہمیت نہ دو گے؟ یعنی جس کلام کی اہمیت فرشتوں کے اندر ہے، اگر تم اس کو اہمیت نہ بھی دو تو اس کلام کا مرتبہ کم نہیں ہوتا، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کو اس بات سے کوئی فرق پڑتا ہے.
تو یہ ساری آیات جو ہیں بنیادی طور پر قرآن کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں ہے. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے، یعنی ہمارے لیے بھی اس میں سیکھنے کی بات ہے، اور وہ کیا کہ ہمیں بھی قرآن مجید کو عزت دینی چاہیے. جس جلد میں جس ورق پر لکھا ہوا ہو اس کو وہ قابل احترام ہے. یعنی کہ جو بھی چیز قرآن مجید سے متعلق ہے وہ کیا ہے؟ قابل احترام. اور پھر اس کو اونچا بھی رکھنا چاہیے، یعنی دل میں بھی اونچا مقام ہونا چاہیے اس کا، اور اسی طرح فزیکلی بھی اس کو اونچی جگہ پر ہی پلیس کرنا چاہیے. لیکن اتنا اونچا نہیں کہ پھر ہاتھ کی ریچھ سے باہر چلا جائے اور کبھی بھی نہ اٹھائیں اور کبھی بھی نہ کھولیں اس کو. مرفوعۃ مطہرہ، اور پھر پاک صاف بھی رکھنا چاہیے اس کو. پھر اسی طرح بِأَيْدِي سَفَرَةٍ. اب آپ دیکھیے کہ ایک تو فرشتوں کے ہاتھ ہیں جو اس کو لائے یا انہوں نے اس کو لکھا، اور پھر اس کے بعد یہ کام کس کے حصے میں آیا؟ کون سافر بنے، کون کاتب بنے؟ صحابہ کرام میں سے کاتبین وحی تھے. اور پھر اس کے بعد آج تک یہ سلسلہ جاری ہے. تو جو شخص اس کے ساتھ تعلق قائم کرے، اس کو لکھے، پڑھے، سمجھے، اس کا مقام بھی کیا ہے؟ کرامن، معزز ہے. اور بررہ، وہ بھی نیکوں میں سے ہے، یعنی وہ بھی ایک نیک. کیا سمجھ میں آیا؟ قرآن پاک کا احترام بھی لازم ہے. بہت سے لوگ قرآن مجید کا احترام نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا تھا وہ سعودی عرب میں لوگوں نے نیچے رکھا ہوا تھا تو نیچے ہی رکھ دیں تو کیا فرق پڑتا ہے. اور اس کا جو مقام اور مرتبہ ہے بحیثیت ایک کتاب کے یا ان اوراق اور اس جلد اور اس سب کا، یہ بھی بہت اہم ہے اور یہ بھی لازم ہے. تو یہاں انڈائریکٹلی قرآن مجید کا ادب اور احترام کرنا جو ہے اس کے بارے میں بھی بات کی جا رہی ہے، اور ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے. بعض لوگ اس کو پھلانگ جاتے ہیں، بعض لوگ اس کو کہیں بھی کھلا چھوڑ دیتے ہیں، بچے اس کو کھیلنا شروع کر دیتے ہیں لے کر، یا اس کے اوپر کوئی ایسی لکیریں پھیرنا شروع کر دیتے ہیں. تو کوئی بھی ایسا کام کہ جو قرآن کے ادب کے خلاف ہو اس سے بچنا چاہیے. اسی طرح ہائی لائٹ اگر آپ کر رہے ہیں تو وہ اس کو آپ کوئی بے ادبی تو نہیں کر رہے، وہ تو اس کو مزید آپ اہمیت دے رہے ہیں. ہائی لائٹ کا مطلب ہی کیا ہوتا ہے؟ اہمیت دے، واضح کرنا، اجاگر کرنا. کوئی بھی چیز جو قرآن سے متعلق ہے، خواہ اس کی ریسیٹیشن ہے، خواہ اس کی رائٹنگ ہے، خواہ اس کا پڑھنا لکھنا، یعنی کچھ بھی ہے، وہ سارے کا سارا ایک بہترین کام ہے. لیٹ کے سن بھی سکتے ہیں، لیٹ کے پڑھ بھی سکتے ہیں اگر تھکے ہوئے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ قرآن مجید کو تکیہ بنا لے انسان یا اس کو ساتھ رکھ لے، کیونکہ حدیث میں باقاعدہ منع کیا گیا ہے کہ اس کو تکیہ نہ بناؤ، کہ اس کے اوپر کونی رکھ کے بیٹھ جائیں آرام کرنے کے لیے، یا اس کو سر کے نیچے رکھ دیں، یا جس بیگ میں ہے اس بیگ کو سر کے نیچے رکھ لیں، یا خود اوپر بیٹھے اور اس بیگ کو آپ نیچے پاؤں کے پاس رکھ دیں. یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. یعنی کہ قرآن کا ادب خود بھی کرنا چاہیے اور دوسروں کو بھی اس کے بارے میں بتانا چاہیے. قرآن مجید کے شروع میں اپنا نام لکھ سکتے ہیں. اچھا، ایک دفعہ بہت سال پہلے کی بات ہے، کوئی خاتون ہمارے پاس آئی اور انہوں نے دیکھا کہ اسٹوڈینٹس جو ہیں وہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں، اور اس سے کوئی ایک ایشو بنا لیا، اور جا کے واپس اپنے ملک میں ایک اخبار میں بھی ایک آرٹیکل چھاپ دیا کہ میں ایک ایسے ادارے میں گئی تھی جہاں طالبات الکوہل والے ہائی لائٹرز کے ساتھ ہائی لائٹ کر رہی تھی. تو یہ بہت بے احترامی کی بات ہے. تو بات یہ ہے کہ جس انک سے لکھا جاتا ہے وہ کس میں گھلی ہوئی ہوتی ہے. اب آج کے دور میں پریس میں جو بھی انک آپ ڈالتے ہیں وہ کون سی انک ہوتی ہے؟ وہ اس میں بھی تو اسی قسم کے کیمیکلز ہوتے ہیں. اگر آپ بالکل نیا قرآن مجید کبھی آپ کھولیں تو اس میں سے جو خوشبو آتی ہے وہ اس میں وہ سارے کیمیکلز ہوتے ہیں. تو اگر کسی نے بعد میں کسی ایسے پین سے لکھ لیا اس کے کناروں پر یا اس کو ہائی لائٹ کر لیا تو وہ اٹس انڈرسٹوڈ، یہ بے ادبی میں نہیں آتا، یہ اس کا حصہ. آپ دیکھیں کہ اس قرآن مجید میں بھی بہت سے کلرز ہیں، اور یہ کلرز جو اوریجنلی لگائے گئے تھے تو کلرز کس میں حل ہوتے ہیں؟ پانی میں حل ہو کے تو نہیں. یہ واٹر کلر تو نہیں ہے. ہاں، ٹرانسلیشن کو قرآن نہیں کہتے، دیٹ از ناٹ قرآن. اصل میں دیکھیے احترام کہاں ہوتا ہے. اگر دل میں احترام نہیں ہے نا کسی کا، چاہے وہ کتاب ہے، چاہے وہ استاد ہے، چاہے وہ والدین ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہے، تو زبان کا احترام کوئی احترام نہیں ہوتا. احترام انسان کے عمل سے ظاہر ہوتا ہے. اور سب سے بڑا احترام اس کتاب کا کیا ہے؟ اس کو پڑھا جائے، یہ جس مقصد کے لیے آیا ہے وہ مقصد پورا ہو اور اس کا حق اس کو دیا جائے. اصل مقصد جس کے لیے قرآن آیا ہے وہ سامنے ہونا چاہیے. چلیے آگے چلتے ہیں. قتل الانسان ما اکفرہ. قتل الانسان، قتلہ کا معنی ہوتا ہے مار ڈالا گیا یا مارا گیا، اور بیسیکلی یہ بد دعا ہے. اور بد دعا عربی میں ماضی کے صیغے میں آتی، اور دعا بھی ماضی کے صیغے میں آتی، جیسے رضی اللہ عنہ، صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دعا ہے اور ماضی کا صیغہ ہے. قتل الانسان ما اکفرہ.
اور ما اکفرا جو ہے یہ ما افعلہ کے وزن پر فعل تعجب ہے، یعنی حیرانی کی بات ہے کتنا ناشکرا ہے انسان. اور قتلہ کا معنی یہاں لٹرل نہیں کیا جائے گا، اس کا محاورتاً معنی ہوگا لعنت ہو انسان پر. جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا بیڑا غرق ہو، یا پنجابی میں کہتے ہیں ککھ نہ رہے، تو اسی طرح عربی میں کہتے ہیں قتل الانسان، مارا جائے انسان. اور مرنے سے زیادہ اور کیا چیز انسان کے لیے محرومی کا سبب ہو سکتی ہے. تو قتل الانسان ما اکفرہ، مارا جائے انسان یعنی لعنت ہو انسان پر کس قدر ناشکرا ہے، کس قدر ناشکرا ہے. یہ بھی لفظی معنی نہیں بلکہ جس وزن پر یہ آیا ہے اس وزن کے اعتبار سے معنی کیا جا رہا ہے، یعنی تعجب. یا دوسرا معنی کفر کا انکار کرنا، کیسا منکر ہے، کیسا انکاری ہے، یا پھر کیسا ناشکرا ہے. اب اگر کفر کے معنی میں لیں تو پھر اصطلاحی کفر بھی ہو سکتا ہے، اور اگر ناشکری کے معنی میں لیں تو سارے شامل ہو سکتے ہیں. چاہے کوئی زبان سے اپنے آپ کو مومن بھی کہے لیکن اس کے عملی رویے میں شکر نہیں تو وہ بھی اس میں آ جائیں گے. من ای شیء خلقہ، کس چیز سے اس نے اس کو بنایا، کس نے؟ اللہ نے. خلقہ میں ہوا کی ضمیر جو مستتر ہے، یعنی اللہ نے پیدا کیا، اس کو، کس کو؟ انسان کو. اللہ نے انسان کو کس چیز سے پیدا کیا، کس چیز سے بنایا؟ یعنی انسان اپنے آپ کو تو دیکھے. من نطفۃ، نطفے سے. اور نطفہ ینطف کا معنی ہوتا ہے پانی کا قطرہ قطرہ ٹپکنا. تو نطفہ کا ایک ترجمہ یہ بھی کیا جاتا ہے ٹپکتی بوند سے، اور مراد اس سے منی کا قطرہ ہے، سیمن. من ای شیء خلقہ، من نطفۃ، یہ اس کا جواب ہے. خلقہ، اس نے اس کو پیدا کیا، یعنی اللہ نے انسان کو نطفے سے بنایا. فقدرہ، پھر اس کی تقدیر مقرر کی. قدر یقدر تقدیر پلاننگ کے لیے آتا ہے، یعنی انسان کے بارے میں پوری پلاننگ کی. کیا کتنی زندگی ہوگی، کیا اس کی شکل و صورت ہوگی، کیا اس کا انجام ہوگا، یہ تمام چیزیں. اور پھر یہ کہ ماں کے پیٹ میں بھی پوری پلاننگ ہوتی ہے اس کی کہ کتنا عرصہ نطفہ، پھر علقہ، پھر مضغہ، اور مختلف جو سٹیجز سے انسان گزرتا ہے. یہ ایسے ہیپ ہیزڈ نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ کی ایک پوری پلاننگ ہوتی ہے اس کے پیچھے. خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ، پھر راستے کو اس نے آسان کیا اس کے لیے. اب یہاں راستے سے مراد دو راستے ہیں. ایک تو کانٹیکسٹ میں کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا، نطفے سے بنایا اور اس کی تقدیر مقرر کی ماں کے پیٹ میں، پھر ماں کے پیٹ سے باہر آنے کا راستہ آسان کر دیا. اب دیکھیں کہ بظاہر دیکھنے میں وہ راستہ کتنا چھوٹا ہے اور بچے کا سائز اس کے مقابلے میں خاصا بڑا ہے، لیکن کس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو ہموار کرتے ہیں اور انسان کے باہر آنے کا راستہ آسان کر دیتے ہیں. ثم السبیل یسرہ، اور دوسرے السبیل سے مراد ہدایت کا راستہ، یعنی اللہ نے صرف پیدا ہی نہیں کر دیا بلکہ اس کے لیے پیغمبر بھیج کر، کتاب بھیج کر ہدایت حاصل کرنے کی راہ آسان کر دی. آپ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے کہ اگر ہمارے پاس یہ کتاب نہ ہوتی کہاں سے ہدایت پاتے، پیغمبر کی تعلیمات نہ ہوتی کہاں سے کچھ جانتے. ان دو چیزوں کو زندگی سے نکال دیجئے، باقی کیا رہ جاتا ہمارے پاس؟ کیا رہنمائی، کیا سمجھ؟ کچھ بھی نہیں. پھر تو انسان ٹکرے ہی کھاتا رہتا ہے، کبھی اس کی بات، کبھی اس کی، وہ اس کو جھٹلا رہا ہے، وہ اس کو. کوئی حقیقت اور سچائی تو انسان کے پاس نہیں رہ جاتی. تو اس لیے خاص طور پر ہدایت کے راستے کی طرف بھی اشارہ ہے یہاں کہ اللہ نے انسان پر بڑا احسان کیا ہے، اور یہ اللہ کے احسانات میں سے ایک احسان ہے کہ بندے کو بنا کے عقل سمجھ دے کے ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا، اس کے لیے ہدایت کی راہ آسان کی، ہدایت کا انتظام فرمایا. جیسے پیچھے آپ پڑھ چکے انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ثم اماتہ، پھر اس کو موت دی. موت بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت. کیسے؟ اگر انسان مرے نا، اور خاص طور پر آپ دیکھیں کہ وہ مریض جو سالوں کومے میں رہتے ہیں اور ان کو موت نہیں آتی، وہ کس قدر دوسروں کے لیے باعث اذیت بن جاتے ہیں. تو یہ اس کو، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بندے کو موت دینا اور موت کے ذریعے دنیا کے غموں سے نجات پا جانا، یہ بھی اس کی ایک رحمت ہے. ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اس نے اس کو قبر میں رکھا تاکہ انسان کا احترام برقرار رہے. مرنے کے بعد قبر نصیب ہونا یہ بھی اللہ کی نعمت. اگر مردے کو زمین کے اوپر چھوڑ دیا جائے تو کیا ہو؟ جانور کھا جائیں، اور اگر جانور نہ کھائیں تو گل سڑ جائے، کیڑے پڑ جائیں، اس کی شکل بگڑ جائے، اس کا حال حلیہ. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات لوگ مار کے مردوں کو چھپا دیتے ہیں جھاڑیوں میں یا کسی چیز میں، اور پھر اچانک وہ مل جاتا ہے مردہ، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ دیکھنے کے قابل نہیں ہوتے.
جی ہاں، بعض اوقات پہچاننا یعنی اتنا روٹن ہو جاتے ہیں کہ بعض اوقات پہچاننا بھی مشکل ہوتا ہے کہ یہ کون ہے. یہ کسی بچے کا واقعہ بیان کر رہی ہیں کہ اس نے کسی بات پر ڈپریشن ہوا، گولیاں کھا لی اور گھر سے نکل گیا. جب گھر سے 4 فرلانگ کے فاصلے پہ پہنچا تو ایک ٹینکی تھی، تو اس کے پاس وہ گر گیا، بے ہوش ہو گیا اور سنو پڑ گئی اور سنو میں وہ دب گیا. 4 مہینے تک کسی کو پتا نہ چلا. پھر جب وہ سنو پگھلی اور وہ اس کی باڈی نظر آئی تو پھر اس کو انہوں نے سنو کے ٹکڑے کی طرح نیچے سے کاٹ کے اٹھا کے اس کو لے گئے کہ اگر اس کو سنو کو ہٹایا گیا تو بالکل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا اور وہ اٹھانا مشکل ہو جائے گا اس کا. تو یہ جو قبر ہے انسان کے لیے بہت مہربان بھی ہے کہ وہ اس کے سارے عیب ڈھانپ دیتی. بس جو کچھ ہے انسان اپنے اچھے برے کے ساتھ اس میں جا کے چھپ گیا. ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اس کو موت دی، پھر اس کو قبر دی. ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب وہ چاہے گا اس کو اٹھا کھڑا کرے گا. انشرہ کا لفظ جو ہے نشر سے، نشر کرنے کا مطلب ہوتا ہے پھیلانا. ناشر منشور اسی سے ہے. کس لیے اٹھائے گا؟ کس لیے اٹھا کے سب کو میدان حشر میں پھیلا دے گا؟ تاکہ حساب کتاب ہو، جزا سزا ملے. تو بات یہ ہے کہ انسان کو دراصل اپنی ذات پر توجہ کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے کہ انسان اپنی حقیقت کو تو معلوم کرے اور پھر دیکھے کہ اللہ نے اس پر کیسے کیسے احسان کیے. اگر انسان اللہ کے ان احسانات کو یاد رکھے تو کبھی ناشکری نہ کرے. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. اور جہاں تک ناشکرے پن کی بات ہے تو اس کے بارے میں آتا ہے وما یجحد بآیاتنا الا کل ختار کفور. یہاں پر آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جو احسان ہے کہ انسان کو یاد دہانی کرائی جا رہی ہے کہ دیکھو تم بنے کہاں سے ہو، یعنی کیسے گندے پانی سے کیسی خوبصورت شکل اس نے تمہاری نکالی. حالانکہ پانی پر کوئی پینٹ نہیں کر سکتا. یعنی حیرت کی بات ہے نا، پانی ایک لیکوڈ چیز ہے اور اس لیکوڈ سے ایک ہڈیوں والا جسم، جان والا، بالوں والا، مسلز والا ایک پورا انسان بن کے نکلا. ایک سالڈ چیز نہیں ہے جس سے انسان کی زندگی کا آغاز ہوتا ہے. تو کس نے اس کو اس سٹیج میں ڈھالا؟ پھر انسان کے پاس اگر اللہ نہ چاہے ہڈیاں دے انسان کو تو انسان کیا کر سکتا ہے؟ ایک گوشت کا ڈھیر ہوگا نا. کس طرح اس کو اللہ نے پوری طرح ہموار، مناسب، درست بنایا اور اس کا اندازہ مقرر کیا کہ ہاتھ کتنے ہوں گے، پاؤں کتنے ہوں گے، قد کتنا ہوگا، ساری تفصیلات طے کی. پھر اس کے لیے اس دنیا میں کام کاج کرنے کے راستے آسان کیے، ہدایت کے راستے آسان کیے. پھر ایک وقت آیا، اس کی موت آئی، موت دی اور موت کے بعد قبر جیسی چیز اس کو دی. ثم اذا شاء انشرہ، پھر اس کے بعد اس کا حساب بھی ہوگا اور اگر اس حساب میں کامیاب ہو گیا تو جنت جیسا اعلیٰ درجہ بھی ملے گا. ان ساری نعمتوں کے ہوتے ہوئے انسان کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ اللہ کی ناشکری کرے. کلا، ہرگز نہیں، لما یقض ما امرہ، نہیں اس نے پورا کیا جو اس نے اس کو حکم دیا تھا. لما لم کی طرح ہے. لما جو ہے جو فعل مضارع کے اوپر آتا ہے تو کیا اثر کرتا ہے اس پہ؟ 2 اثر ہوتے ہیں اس کے. ایک تو اس کو نفی کا معنی دیتا ہے، دوسرے ماضی کا ترجمہ کیا جاتا ہے. پھر ٹھیک ہے، لما یقضی میں لما لم کے معنوں میں ہے نفی کا معنی اور ماضی کا معنی. کلا لما یقض ما امرہ، ہرگز نہیں، اس نے وہ جو کچھ بھی انسان کو اللہ نے دیا ہے اگر انسان اس کی قدر نہیں کرتا تو یہ سب ناشکری ہے. پھر انسان کی تخلیق کے بعد جو کچھ انسان کے کھانے پینے کا سامان ہے اس کی طرف توجہ دلائی گئی کہ اگر شکر گزار ہونا ہے تو ذرا ان نعمتوں کو دیکھو. کیا؟ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، پس چاہیے کہ دیکھے انسان طرف اپنے کھانے کے. انسان کو اپنے کھانے پینے کا سامان دیکھنا چاہیے. وہ لقمہ جو منہ میں لے کے جاتے ہیں کبھی اس کو نظر بھر کے دیکھا کریں اور سوچیں انا صببنا الماء صبا، یہ کھانا آیا کہاں سے کہ بے شک ہم نے ڈالا تھا، انڈیلا تھا. سب ہوتا ہے انڈیلنا، بھرپور طریقے سے پانی ڈالنا. الماء پانی، صبن انڈیلنا. کہاں سے انڈیلا تھا؟ بادلوں سے. ہم نے کس طرح بادلوں سے زمین پہ پانی انڈیلا. ثم پھر شققنا، ہم نے پھاڑا، الارض زمین کو، شقن پھاڑنا یعنی نباتات اگانے کے لیے کس طرح بیج گٹلیاں پھٹی اس میں سے زمین نے جگہ دی اور پودے باہر آئے. فانبتنا فیہا حبا، پھر اگائے ہم نے ان میں اناج، چاول، گندم، چنا وغیرہ. پیچھے تفصیل گزر چکی ہے حب کی. وعنبا، اور انگور، وقضبا، اور کھیرا، ترکاری، ویجیٹیبل، نیوٹریشنل پلانٹس. یعنی قضب کا لفظ جو ہے یہ
جامع لفظ ہے. ایسی سبزیوں کے لیے عام طور پر آتا ہے جو کچی کھائی جاتی ہیں، جیسے گاجر، مولی وغیرہ، کھیرے، سیلڈز کہہ لیں. وعنبا وقضبا وزیتونا ونخلا، اور زیتون اور کھجور، آلیوز اینڈ ڈیٹس. وحدائق غلبا، اور گھنے باغ. حدائق حدیقہ کی جمع، پیچھے پڑ چکے ہیں، وہ باغ جس کی باؤنڈری والز ہوں. اور غلبن اس باغ کو کہتے ہیں، اغلب کی جمع ہے، جس میں بہت درخت ہوں اور جن کی شاخیں ایک دوسرے میں گھسی ہوئی ہوں، گھنے باغ. وفاکہتن، اور پھل یعنی میوے، خواہ تر ہو یا خشک، ڈرائی فروٹ ہو یا فریش فروٹ. وابن، اور چارہ، گھاس. خودرو گھاس کے لیے آتا ہے، ایسی گھاس جو جانوروں کے چرنے اور کٹنے کے لیے بالکل تیار ہو، خواہ تر ہو یا خشک. اور مراد اس سے کیا ہے؟ مویشیوں کی خوراک، یعنی توڑی، بھوسا وغیرہ. جو چیز انسانوں کے لیے فاقے ہے اس کے مقابل جانوروں کے لیے ابا ہے، ان کے فروٹس جس کو وہ انجوائے کرتے ہیں. متاعا لکم، فائدے کی چیز تمہارے لیے، ولانعامکم، اور تمہارے مویشیوں کے لیے، تمہارے جانوروں کے لیے. سورۃ الواقعہ میں بھی آپ نے پڑھا تھا نا، افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون لو نشاء لجعلناہ حطاما فظلتم تفکہون انا لمغرمون بل نحن محرومون. اگر اللہ نہ دے تو کسی کے بس میں نہیں کہ کوئی کسی کو کچھ کھلا سکے. یہ صرف اللہ ہی کی قدرت ہے کہ انسان بیج ڈالتا ہے، پانی بھی اللہ برساتا ہے، اور زمین کو توفیق بھی وہی دیتا ہے کہ وہ طرح طرح کے پھل اور پودے اگا دے. اور پھر یہاں بہترین کھانوں کا ذکر کیا گیا جس میں اناج ہے، انگور ہیں خاص طور پر، اور کھیرا ہے، سیلڈز ہیں، زیتون ہے، ڈیٹس ہیں، میٹھا بھی ہے، اور حدائق غلبہ، اور خوش رنگ باغ بھی ہیں جن کو دیکھ دیکھ کے انسان خوش ہوتا ہے. کچھ کھانے کی چیزیں ہیں، کچھ انجوائے کرنے کی ہیں، اور کچھ دیکھ کر مزہ کرنے کی ہیں. طرح طرح کے پارکس جو انسانوں نے بنائے اور صرف اس میں امیوزمنٹ کے لیے جاتے ہیں یا ریکریشن کے لیے جاتے ہیں. تو یہ سب چیزیں کس نے بنائی، کس نے اگائی، کس نے اتنی ورائٹی دی. بعض اوقات ہم صرف لگانے والے کی تعریف کرتے رہتے نا، کہ مالی کیسا تھا، گارڈنر کتنا اچھا تھا، جس نے یہ پلاننگ کی باغ کی وہ کتنا عقل مند ہے، اور کلر کمبینیشن بڑا اچھا ہے، اور یہ کتنی محنت ہے، اور کیسے کیسے اہتمام ہے. لیکن جس کا سب کچھ اصل میں بنایا ہوا اس کو بھول جاتے ہیں. تو ضرورت کس بات کی ہے؟ اس کو یاد رکھیں، اس کے شکر گزار بنیں. اور جب جب انسان ایسی نعمتوں کو دیکھے تو خالق کو یاد کرے. جتنا زیادہ خالق کی نعمتوں کو انسان دیکھ کر اس کو پہچانتا ہے اتنا ہی اس کا شکر گزار ہوتا ہے. تو ما اکفرہ کی تردید کیسے ہو سکتی ہے پھر؟ اور انسان اللہ کی مار اور لعنت سے کب بچ سکتا ہے؟ جب انسان شکر گزار ہو، اس کا اطاعت گزار ہو. اور شکر گزار کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی بنائی ہوئی نعمتوں پر غور کرے، اپنے جسم پر، اور جس سے انسان کا جسم بڑھتا ہے. کھاتے ہوئے یا ٹی وی دیکھ رہے ہیں، یا کوئی کسی سے فون پہ بات کر رہے ہیں، یا کچھ پڑھ رہے ہیں. اب تو خیر پڑھنے کی باری آ گئی ہے، لیکن یہ ہے کہ کبھی کھانا کھاتے ہوئے کھانے کی طرف بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا کھا رہے ہیں، اور کیسا بنا ہوا ہے، اور کیا اس کی شکل ہے، اور کیا رنگ ہے، اور کیا اس کی غذائیت ہے. اور اس میں دیکھنا صرف ظاہر آنکھ سے دیکھنا ہی نہیں، بلکہ ان پھلوں کے جو خواص ہیں یا فائدے ہیں، یا اس کے اوپر مزید ریسرچ ہے، یا اس پر جو تحقیقات ہیں، ان کو بھی پڑھنا چاہیے، ان کو بھی دیکھنا چاہیے. یعنی نظر میں ساری چیزیں شامل ہیں، غور و فکر بھی شامل ہے. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، فَإِذَا پھر جب، جاءت آ جائے گی، الصَّاخَّةُ بہرا کرنے والی. سخ صاد خا خا چیخ کے لیے آتا ہے، اور ساخہ سے مراد قیامت کی چیخ، سور پھونکنے کی آواز، ایسی آواز جو کانوں کو بہرا کر دے، کان پھاڑ دے. پھر جب وہ کان پھاڑنے والی آ جائے گی، اس دن ہوگا کیا؟ یوما، اس دن، یفر المرء بھاگ جائے گا انسان، من اخیہ اپنے بھائی سے، وہ چیخ سن کر بھاگنے لگے گا. وہ امہ اور اپنی ماں سے، وہ ابیہ اور اپنے باپ سے، وہ صاحبتہ اور اپنی بیوی سے. صاحبہ کا لفظی معنی ہوتا ہے ساتھ رہنے والی، ساتھی، اور مراد اس سے بیوی. اور اپنی بیوی سے، وہ بنی ہی اور اپنے بیٹے سے. یعنی قریب ترین رشتوں سے انسان بھاگے گا، ان کی پرواہ نہ کرے گا. کیوں؟ ایسا کیوں ہوگا؟ اس کی وجہ کیا ہوگی؟ لکل امرئ واسطے ہر انسان کے، منہم ان میں سے، یومئذ اس دن، شأن ایک حالت ہے، یغنیہ جو بے پرواہ کر دے گی اس سے. انسان کو اپنی ایسی مصیبت پڑی ہوئی ہوگی، جسے پنجابی میں کہتے ہیں نا پسوڑی پڑی ہوئی ہوگی، کہ وہ اس کو دوسروں سے
بے نیاز کر دے گی، بے فکر کر دے گی. شأن کا لفظ جو ہے نا یہ یہاں حالت ترجمہ کیا گیا ہے، جبکہ کنسرن کے معنوں میں بھی ہوتا ہے یہ افیئر، یعنی ہر ایک کا اپنا ایسا افیئر ہوگا جو اس کو دوسری چیزوں سے بے نیاز کر دے گا. دنیا میں بھی آپ دیکھیے کہ جو افیئرز ہوتے ہیں، خواہ وہ بزنس افیئر ہو یا کوئی اور کرنٹ افیئرز ہو، تو وہ کیا کرتے ہیں، مشغول کر لیتے ہیں نا اپنے اندر، اور وہ مشغولیت اس کو کیا کر دیتی ہے، باقی چیزوں سے بے نیاز کر دیتی. قیامت کے دن انسان کو اپنی ذات کے بارے میں ایسے ایسے کنسرن ہوں گے، ایسی ایسی فکر ہوگی کہ اسے اپنے سوا کسی دوسرے کی نہ یاد رہے گی، نہ ہوش رہے گا، نہ فکر رہے گی. دنیا میں تو ایسے ہوتا ہے نا کہ اگر آپ کے بچے کو کچھ ہے، شوہر کو کچھ ہے، بہن بھائی کو کچھ ہے، تو آپ کی نیند اڑ جاتی. لیکن قیامت کا دن ایسا شدید دن ہے کہ جس میں انسان کا اپنا حال ایسا ہوگا کہ اسے ہر دوسرا شخص بھول جائے گا، خواہ وہ اس کا کتنا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. اس کے بارے میں وہ حدیث بھی آتی نا کہ انسان کا حال کیا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن انسان ننگے اور بے لباس اٹھائے جائیں گے، کپڑے نہیں ہوں گے کسی کے پاس. ہزارے قبروں میں جو کپڑے میں کفن تو گل سڑ چکا ہوگا، جب دوبارہ اٹھایا جائے گا تو وہ ایسے ہی ہوگا جیسے ماں کے پیٹ سے آتا ہے کوئی، تو قبر کے پیٹ سے بھی ایسے ہی نکلیں گے لوگ. تو حضرت عائشہ نے کہا پھر تو وہ بہت ہمیں شرم آئے گی کہ لوگ اگر ہماری طرف دیکھیں گے. تو آپ نے فرمایا کہ اس کا ہوش کس کو ہوگا، کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کا ہوش نہ ہوگا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر حج پر جب بہت رش ہوتا ہے تو اس وقت بھی ایک تو عبادت کا موقع ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ آپ کے دائیں یا بائیں یا آگے یا پیچھے کون جا رہا ہے. اس وقت آپ کو صرف اپنی پڑی ہوتی ہے کہ میرے چکر پورے ہو جائیں اور میرا کنکریاں مارنی پوری ہو جائیں اور میرے سارے ریچولز پورے ہو جائیں. آپ کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی کہ لوگوں نے کیا پہنا ہوا ہے اور لوگوں کی شکل کیا ہے اور لوگوں کا رنگ کیا ہے اور لوگ کہاں سے آئے ہیں. صرف یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ مجھے کرنا ہے وہ میں کر جاؤں. تو قیامت کے دن بھی انسان کو اسی طرح کے تجربے سے گزرنا ہوگا، بلکہ اس سے بھی شدید تر. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. اور یغنی کا لفظ جو ہے وہ غین نون یہ سے ہے جس کا معنی ہوتا ہے بے پرواہ ہونا، کسی دوسرے کی احتیاج نہ ہونا. یعنی وہ دن انسان کو اپنے اندر اتنا مشغول کر لے گا کہ اسے دوسرے کی خبر لینے کی ہوش نہ ہوگی. اب دیکھیں کہ جب وہ دن ایسا آنے والا ہے جب انسان کو ایکسپیرینس ہوگا تو اس کی خاطر دنیا میں بھی انسان کو ایسا ایکسپیرینس کرنا ہوگا. بعض اوقات ہم دوسروں کی فکر کرتے کرتے اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں یا نہیں، اور اس کا نقصان کیا ہوتا ہے، دین سے دور ہو جاتے ہیں. بہت سے لوگ صرف اس لیے کہ شوہر اجازت نہیں دیتے اس لیے ہم یہ کام نہیں کر سکتے، یوں نہیں پڑھ سکتے، یوں نہیں پڑھا سکتے، یہ کام نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا، فلاں راضی نہیں ہے، بچے پسند نہیں کرتے، بہن بھائی مذاق کرتے ہیں، فلاں ایسا کرتا ہے. اب آپ کیا کرتے ہیں، اس کو راضی کر رہے ہیں، اس کو سب کو دیکھتے دیکھتے آپ کی اپنی کوئی زندگی نہیں رہتی. آپ اپنے کو ڈیسیژن ہی نہیں لے سکتے، آپ اپنے لیے کچھ سوچ ہی نہیں سکتے کہ آپ کو کیا کرنا ہے. آپ اپنے دین کا بھی فیصلہ دوسروں کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں. اگر وہ پسند کرے تو آپ دین پر ہیں، اور اگر وہ پسند نہ کرے تو آپ دین کو بھی چھوڑ سکتے ہیں. لیکن کل قیامت کے دن ان میں سے کون کام آئے گا؟ کوئی بھی نہیں، سب بھاگ جائیں گے. لہذا انسان کو جہاں ایک طرف حقوق العباد ہے، صلہ رحمی ہے، رشتوں کا احترام ہے، پاس ہے، سب اپنی جگہ، لیکن اس کے ساتھ جو اپنی آخرت کی فکر ہے وہ سب چیزوں سے اہم ہونی چاہیے. اس کو کسی بھی قیمت پر دوسروں کے ہاتھ میں نہیں دے دینا چاہیے کہ دوسرے اس کے ساتھ جیسے چاہیں کھیل لیں، کہ آپ کا دین ان کی خواہشات کے تابع ہو جائے. وہ آپ کو وقت دیں تو آپ نماز پڑھیں، اور اگر وہ پسند نہ کریں، وقت نہ دیں تو آپ نماز بھی گول کر جائیں. یا اسی طرح اور ذمہ داریاں. تو ہر چیز کا ایک وقت ہے، اور ہر چیز کی ایک لمٹ ہے، اور ہر چیز کے لیے ایک مقام اور موقع ہے، اور ہر شخص اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے. ہر شخص اپنا ذمہ دار خود ہے. مثلاً آپ اپنے بچے کو اسکول میں بھیجتے ہیں کہ وہ پڑھے، اگر وہ نہیں پڑھتا تو اسکول والے ذمہ داری لیتے کیوں نہیں لیتے؟ کیا وجہ؟ وہ کیا لکھ کے بھیجتے ہیں آپ کو کہ ہمیں نہیں آپ رسپانسبل قرار دے سکتے، آپ کو خود ذمہ داری لینی ہوگی، یا بچے کی اپنی اور جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر پیرنٹس کی بھی نہیں وہ ان کی اپنی ذمہ داری قرار پاتی. تو ہر عاقل بالغ کو اپنے عمل کے لیے خود ذمہ دار ہونا ہے. لا تزر وازرۃ وزر اخرى لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. اور وہ دن کیسا ہے؟ وجوہ یومئذ مسفرہ، کچھ چہرے اس دن روشن ہوں گے، شادماں ہوں گے، خوش ہوں گے. ضاحکۃ مستبشرہ، ہنس رہے ہوں گے، مسکرا رہے ہوں گے. ضاحکہ، مستبشرہ، خوش، بشرا سے یعنی خوشخبری پائے ہوئے،
خوش باش یعنی چمکتے، ہنستے، مسکراتے، خوش. وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا. اور جہاں تک نور کا تعلق ہے تو یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم. تو وہ نور کہاں سے نکل؟ ان کے جسم سے پھوٹ رہا ہوگا. وہ کوئی الگ سے چراغ نہیں ہاتھ پہ ہوگا، ان کا اپنا ہی نور ہوگا جو ان کے جسم سے نکل کر ہر طرف پھیل رہا ہوگا. وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ. ووجوہ اور کچھ چہرے، وجہ کی جمع، یومئذ اس دن، علیہا غبرہ ان پر غبار چھا رہا ہوگا، خاک اڑ رہی ہوگی. کچھ چہروں پر خاک اڑ رہی ہوگی. خاک اڑنے کا مطلب معلوم ہے نا آپ کو؟ یعنی کچھ چہرے ملگجے ہوں گے، میلے ہوں گے، جیسے ان پر کوئی دھواں پڑا ہوا ہو، مٹی پڑی بھی ہو. ترحقھا قطرہ چھا رہی ہوگی ان پر کلونس. ترحقھا، رحق کا کیا معنی ہوتا ہے؟ زبردستی چھا جانا. یعنی کچھ چہرے تو چمک رہے ہوں گے اور کچھ چہروں کے اوپر سیاہی ہوگی، کالے ہوں گے، یا یہ کہ دھواں ہوگا ان کے منہ پر، غبار ہوگا، اور ان کے اوپر کلونس چھائی بھی ہوگی. یعنی خستہ حال ہوں گے، پریشان حال ہوں گے. یہ کون ہوں گے؟ اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ. یہ وہ لوگ ہوں گے جو ہیں کفرہ فجرہ. کفرہ کافر کی جمع اور فجرہ فاجر کی. کافر اعتقاد سے ہے اور فاجر عمل سے تعلق رکھتا ہے. یعنی جو لوگ اپنے ایمان میں یا پھر اپنے عمل میں اس معیار پہ پورے نہیں اترے، ان کا یہ انجام ہوگا. فاجر کون ہے؟ فجور سے. فجور کس کو کہتے ہیں؟ کھلم کھلا برائیاں کرنا. تو جو لوگ ناشکرے ہوں گے، جو لوگ فاجر کہ اگر کوئی بخار ہو جائے آپ کو یا کوئی تکلیف ہو جائے تو پھر آپ کو کچھ اچھا نہیں لگتا. تو وہاں کی آفت تو سب آفتوں سے بڑی ہے. یعنی بازو کا دنیا میں بھی کوئی حادثے ہوتے ہیں تو چہروں کے اوپر گرد و غبار، دھواں، مٹی. تو بالکل اسی طرح قیامت کے دن بھی لوگوں کا حال برا ہوگا. اور یہ گرد و غبار اور کالک جو ہے وہ انسان کے اپنے اعمال کی ہوگی. یعرف المجرمون بسیماہم ویؤخذ بالنواصی والاقدام. لوگ اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے کہ کون کس حال میں ہے. یعنی شأن کا لفظی معنی ہے حال، حالت اور افیئر اور کنسرن. تو مراد اس یہ کہ وہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے آیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر روز اس کی ایک نئی شان ہوتی ہے، وہ ایک نیا روپ ہوتا ہے، اور ایک یعنی ہر دن اس کے لیے ایک نیا دن ہے. اور اگر آج ایک دعا نہیں سنی گئی تو ضروری نہیں کہ کل بھی سنی جائے. کل کا دن ایک نیا دن ہے، لہٰذا پھر نئے سرے سے اس کی طرف رجوع کرو. یعنی اللہ تعالیٰ کی مشغولیت یا جو اس کا کام ہے اس کی طرف. بیسیکلی جو شأن کا لفظ ہے نا، یعنی وہ اگر انسان کی شأن ہو تو انسان کی، اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے تو اس کے اعتبار سے، اس کے رتبے اور مقام کے اعتبار سے. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ انسان کی جو اس وقت ایک خاص قسم کی کیفیت ہے اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے کہ انسان پہ ایسی کیفیت ہوگی، انسان ایسی فکر میں ہوگا اور ایسی حالت میں ہوگا کہ اس کو اپنے سوا کسی دوسرے کی پرواہ نہ ہوگی. جیسے ایک اور جگہ پر بھی آتا نا، وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ. انسان کیا چاہے گا؟ ساری زمین کے لوگ لے لو اور مجھے چھوڑ دو، میرے گناہوں میں سب پکڑے جائیں لیکن میری جان بخشی ہو جائے.